پلیز مس ہبا اپنا نقاب ہٹا دیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ آپ کا سانس نہیں بند ہو رہا اس گھٹن سے۔ ایک تو وہ لفٹ میں اچانک پھنس گئے تھے، آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا لفٹ ٹھیک ہونے میں، لیکن سالار شاہ حیران تھا۔ وہ لڑکی اس بند جگہ پر بھی خود کو چھپانے کی بھرپور کوشش میں تھی، جبکہ ہبا پر کیا گزر رہی تھی وہی جانتی تھی۔ ہبا اس کے دوست کے آفس میں جاب کرتی تھی۔ جب سے ان کا سالار شاہ سے کانٹریکٹ سائن ہوا تھا، اس کا روز آنا جانا ہونے لگا۔ میری مرضی، آپ خاموش بیٹھیں پلیز۔ بمشکل سانس لیتی وہ اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولی تو سالار پریشان ہوا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں آپ کو دیکھنے میں، لیکن آپ… اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، وہ دھڑام سے نیچے گری۔ نقاب چہرے سے ہٹا تو شوق سے سالار سانس روک گیا۔ یہ تو وہی دیکھ نہیں سکتے، اندھے ہو؟ ہبا جلدی جلدی آفس پہنچی تو بے ساختہ سالار شاہ سے ٹکرائی۔ وہ غصے سے گھرائی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر نقاب تھا اور وہ کسی لڑکے سے ٹکرا کر پیچھے گرنے ہی والی تھی جب سالار نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سیڑھی پر گرنے سے بچا لیا۔ دیکھیں مس، دیکھ کر چلنے کی آپ کو ضرورت ہے، اور ویسے بھی یہ آفس ہے، کوئی مسجد نہیں۔ سالار شاہ سے پہلے اس کے سیکرٹری حنان نے جواب دیا تو اس کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دیا۔ کیا مطلب؟ تم ہوتے کون ہو میرے نقاب پر تنقید کرنے والے؟ میری مرضی ہے میں جس بھی انداز میں رہوں۔ وہ غصے سے گھرائی۔ سیکرٹری حنان نے جواب دینے کی کوشش کی مگر سالار شاہ نے یکدم اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ دیکھیں، یہ جان بوجھ کر ٹکراؤ نہیں ہوا اور مجھے آپ سے ٹکرانے میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو برا لگا تو معذرت خواہ ہوں۔ سالار نے لہجے کو دھیما رکھنے کی کوشش کی۔ سب بول کر معذرت؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو؟ سب کچھ بول کر پھر معذرت کی اداکاری خوب کرتے ہیں۔ ہبا کے طنز بھرے لہجے پر وہ حیران ہوا۔ اب آپ زیادتی کر رہی ہیں، میں نے ان کی جانب سے معذرت کر دی ہے، اور رہی بات میری تو انفیکٹ میں نے آپ کی مدد کی تھی۔ سالار نے دانت پیس کر کہا مگر اس کی آواز اب بھی بہت آہستہ تھی۔ مس ہبا، آپ آ گئیں اور یہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ نصیر نعمان باہر کسی کو چھوڑنے نکلا مگر اپنے بزنس پارٹنر اور اپنی قابل امپلائی کو دیکھ کر رک گیا۔ نہیں، کچھ نہیں، انہیں غلط فہمی ہوئی کہ میں نے ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے۔ سالار نے یکدم بات بدلی۔ مس ہبا، یہ اس کمپنی کے 50% کے پارٹنر ہیں، تو آپ کی ان کے ساتھ بحث بنتی نہیں ہے۔ نصیر نے مسکرا کر کہا تو وہ یکدم حیران ہوئی اور دل ہی دل میں خوف زدہ بھی ہو گئی۔ سر، دراصل اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر نصیر نے بات کاٹی۔ چلیں اندر میٹنگ روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سالار لاپرواہی سے آگے بڑھ گیا۔ ہبا کچھ پریشان ہو کر ان کو پیچھے سے دیکھنے لگی۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی سوچنے لگی۔ ساشا، یہ ہمارے نئے پروجیکٹ کے ڈیزائنر ہیں، انہوں نے کچھ پروجیکٹ ڈیزائن کیے ہیں جو تم دیکھ کر خود فیصلہ کرو کہ اپنے شاپنگ مال کے لیے کس طرح کا ڈیزائن سوٹیبل ہے۔ نصیر نعمان سالار کو ساشا پکارتا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی بتایا۔ ہبا نے یکدم لیپ ٹاپ آن کیا اور اپنی ڈیوائس اٹیچ کی۔ یہ قابل آرکیٹیکچر ہیں، پچھلے 2 سال سے انہوں نے ایک دبئی کے بہت بڑے برج پر کام کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کام میں اپنی پوری ٹیم کو خود ہائر کرتی ہیں، جنہیں وہ اس کام میں ماہر سمجھتی ہیں۔ اس کے بعد ہم انہیں ان کی ٹیم سمیت ان کا بجٹ پے کریں گے۔ نصیر نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ اپنا پورٹ فولیو شو کریں اور اپنی ٹیم کو بھی کسی دن میٹنگ میں مدعو کریں تاکہ سب کی جانچ کی جائے۔ اپنے اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے اتنی سی فیور تو کر سکتی ہیں نا؟ سالار نے مشکوک لہجے میں کہا جبکہ اس کی نظریں اسکرین پر اس کی بھیجی تصاویر پر تھیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، کام سے پہلے ساری چھان بین کریں، جب مطمئن ہو جائیں پروجیکٹ سائن پھر ہوگا۔ ہبا نے صبر سے کام لیا جبکہ وہ سالار کے مشکوک لہجے سے بہت خفا ہوئی تھی۔ نصیر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے اطمینان دلایا۔ سر، میں اپنی ساری ٹیم کو آپ کے طے شدہ وقت پر آنے کا کہہ دوں گی، جب بھی آپ کہیں۔ نصیر نے جواب کے لیے سالار کو دیکھا اور حنان، میٹنگ کا وقت طے کر کے انہیں بتا دیجیے گا۔ سالار نے جیسے بات ختم کی۔ ہبا کو اس کے برتاؤ پر بہت غصہ آیا تھا کیونکہ اس وقت باس وہی لگ رہا تھا، نصیر زمان نہیں۔ پھر تو سب کلیئر ہو گیا۔ لنچ کرنے کے بعد آپ گھر جا سکتی ہیں۔ نصیر نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ سر، میں لنچ گھر کروں گی۔ دراصل آج میری ماں کا CT اسکین ہے تو مجھے جانے کی اجازت دیں، وہ عاجزی سے بولی۔ سالار نے اپنی چیئر پر ہلتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ ہبا اس کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا آپ لنچ ہمارے ساتھ کریں گی تو سوری سر، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہبا نے نصیر کی بات کاٹی تھی۔ آپ کو گھر جانا چاہیے،
نصیر سے پہلے سالار نے کہہ کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ نصیر نے بھی سر ہلا کر جیسے حامی بھری۔ بہت شکریہ، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سالار شاہ اس کی ہچکچاہٹ سے سمجھ گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، اس لیے اس پر ترس آ گیا تھا۔ اب بس کرو، تمہارے آرکیٹیکچر بننے کا شوق پورا ہوا، بند کرو یہ ڈرامہ۔ عطیہ بیگم نے بیٹی کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ امی یار بس کریں، مجھے محض شوق تھوڑی پورا کرنا تھا، مجھے تو اپنا کام کمانا ہے، اپنا نام کمانا ہے۔ ہبا نے سلائس پر مکھن لگا کر کہا۔ یہ بریڈ کھا کر کامیابی ملے گی؟ کتنی بار کہا ہے، اتنا کام کرنے کے لیے اچھا اور ہیلدی ناشتہ ضروری ہے۔ عطیہ بیگم کو ایک اور موقع ملا۔ ہبا نے بریڈ کا بائٹ لیتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ اب کھانے کا کامیابی سے کیا لینا دینا؟ وہ منہ بسور کر کہنے لگی۔ ابا دیکھ رہے ہیں امی کو، میری ہر بات پر اعتراض کرتی ہیں۔ خیام صاحب نے جواباً اخبار اپنے سامنے سے ہٹا کر بیٹی کو دیکھا۔ بیٹا وہ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں، مگر اب تم ماں بیٹی کے بیچ میں کیا کہہ سکتا ہوں بھلا؟ وہ کندھے اچکا کر کہنے لگے۔ آپ ہمیشہ امی کی سائیڈ لیتے ہیں۔ کتنا ڈرایا ہوا ہے آپ کو امی نے۔ وہ کھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا بیگ کندھے سے لٹکا کر شیشے کے سامنے آئی۔ بند کرو یہ ناٹک، جو اس سے اچھا کہے اسے اس کی ڈان ماں نے ڈرایا ہے، اپنی غلطی کو ٹھیک نہ کرے۔ عطیہ بیگم نے غصے سے کہا، مگر وہ اطمینان سے اپنے نقاب کو سیٹ کرتی رہی۔ عفان بہن کو آفس چھوڑا۔ خیام صاحب نے بھتیجے کو آواز دی جو ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، وہ جاہل راستے میں لڑائی کرتا ہے۔ ہبا نے صاف انکار کیا۔ بیٹا کیب میں جانے میں وقت لگے گا تو عفان جاؤ، اسے آفس چھوڑاؤ، ورنہ آج یہ مجھ سے جوتے کھائے گی۔ عطیہ بیگم نے شوہر کی بات کاٹی، اور آپ تو اسے ایسے منت کرتے ہیں جیسے یہ آپ کی ماں ہے۔ وہ تیکھے لہجے میں کہہ کر کچن میں چلی گئیں۔ اب جلدی آؤ ورنہ سارا غصہ تم پر اترے گا، خیام صاحب نے دھیمی آواز میں کہہ کر اشارہ کیا۔ ہبا منہ بنا کر پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ جانے کیا مسئلہ ہے، آپ سب کو جینے کیوں نہیں دیتے؟ وہ عفان کو دیکھ کر کہنے لگی۔ عفان نے اپنی ہنسی دبائی۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ خیام صاحب نے اندر سے آواز دے کر کہا۔ جانتی نہیں ہو آج صبح ہی صبح چچی کی کس سے بات ہوئی تھی؟ عفان نے گاڑی میں بیٹھ کر اطلاع دی۔ اب کوئی بکواس مت کرنا ورنہ منہ توڑ دوں گی، وہ ترکی بترکی بولی۔ خجستہ پھپھو نے اپنے بیٹے کے رشتے کی خبر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، اس لیے ان کو ایک بورڈ لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے سے زبردستی تو نہیں کر سکتی نا۔ عفان نے بات تو سچ کی تھی، مگر ہبا کو اس کے سچ پر بھی یقین نہ آیا۔ ہبا جانتی تھی کہ عفان کی بات میں صداقت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی اس کا دل بیٹھ گیا۔ ہبا کا اپنے پھپھو زاد کزن سے بچپن سے نکاح ہو چکا تھا، جو اپنے خاندانی اصول کے مطابق امریکہ میں پلا بڑھا تھا اور اپنی اعلیٰ تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے وہ پچھلے کئی سالوں سے کبھی ان سے ملنے نہیں آیا تھا۔ ہاں، مگر خجستہ پھپھو خود ہر سال اپنے بھائیوں سے ملنے آتی تھیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ لاہور میں رہتی تھیں۔ اب بس روک دو یہیں، ہبا نے گاڑی سائڈ پر روکنے کو کہا۔ عفان نے گاڑی روکی تھی۔ شادی بدخبر کہیں کا، وہ گاڑی سے اتر کر غصے سے بڑبڑائی تھی۔ عفان نے اپنے کندھے اچکا کر حیرانی کا اظہار کیا۔ اللہ حافظ، عفان نے بڑے اطمینان سے عقب سے کہا، مگر اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ہاں بس پہنچ گیا ہوں، سالار نے موبائل کان سے لگائے ہوئے کہا۔ آج وہ اکیلا ہی لفٹ میں کھڑا تھا۔ ہبا تیزی سے لفٹ کی طرف آئی۔ سالار نے اسے دیکھ کر لفٹ روک دی اور اسے اندر آنے دیا۔ بہت شکریہ، ہبا نے بنا دیکھے ہی کہا، مگر 11ویں اور 12ویں فلور کے بیچ لفٹ اٹک گئی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ایک دم ہلتے ہوئی لفٹ کو دیکھ کر ہیبت ناک لہجے میں بولی۔ لگتا ہے لائٹ کا مسئلہ ہوا ہے یا کوئی فالٹ ہے، سالار نے لفٹ کی جلتی بجھتی بتی کو دیکھ کر کہا۔ ہبا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ لفٹ اب تک ہل رہی تھی۔ خدا خیر کرے، وہ زیر لب بولی۔ میں کال کر کے پتہ کرتا ہوں، سالار نے اپنا موبائل نکال کر کہا، مگر سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ یہ کال کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ہبا نے پریشانی سے اپنے موبائل کو دیکھا۔ شاید یہ لفٹ 12ویں فلور کے ساتھ اٹکا ہے، جہاں سیکیورٹی پالیسی کی وجہ سے آٹومیٹک سگنلز بند ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی لفٹ میں کم ہی سگنلز آتے ہیں۔ سالار نے بات کلیئر کی، مگر یہ رول کب بنا؟ میں تو اس آفس میں کام کرتی ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سنا اور دیکھا۔ ہبا کا لہجہ مشکوک تھا۔ سالار نے حیرت سے دیکھا۔ کال کا بٹن دبا کر اس نے سیکیورٹی کو اطلاع دی۔ آپ کا سرویلنس سسٹم میں کیا کام 12ویں فلور پر مانیٹرنگ سسٹم ہے، جہاں کمپنی اور اس کے امپلائیز رہتے ہیں، اور یہ جانکاری بھی انہی تک محدود ہوتی ہے؟
سالار نے وضاحت دی مگر وہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی۔ تو کسی کو خبر کیسے ہوگی کہ ہم لفٹ میں پھنس گئے ہیں؟ اب تک کسی نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ ہبا سالار کے اس اطمینان سے گھبرا گئی۔ اسے شک تھا کہ یہ اس کی پلاننگ ہے، ورنہ موبائل کیوں بند ہوتا؟ آپ کو پتہ ہے میں روز اس آفس میں آتی ہوں مگر موبائل پر میسیج اور کال بھی کرتی ہوں۔ وہ اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے بولی۔ جی کیونکہ 12ویں فلور پر لفٹ نہیں ہوگا، اس لیے وہ اسے فلور کے نمبر کی طرف دکھا کر کہنے لگا جہاں 12واں فلور لکھا تھا۔ یہ بلڈنگ 20 منزلہ تھی جس کے ہر کونے کو سالار بخوبی جانتا تھا۔ حالانکہ یہ نصیر نعمان کا آفس تھا مگر سالار اور اس کے آفس میں بالکل فرق نہیں تھا۔ اب تک لفٹ خراب ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ نقاب میں کھڑی زیر لب بڑبڑائی تھی۔ پہلے ہی عفان کی بات سے اس کا دل گھبراہٹ کا شکار ہو گیا تھا، اب نئے وہم و گمان میں پھنس گئی تھی وہ۔ بظاہر اس نے مضبوط ہونے کا اچھا مظاہرہ کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو چہرے سے یہ نقاب ہٹا کر کچھ ریلیکس کرنا چاہیے، سالار نے اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں سر، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ہبا نے اپنے پھولتے ہوئے سانس کو بحال کرتے ہوئے نارمل ہونے کی ایکٹنگ کی۔ سالار اسے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ لفٹ میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے گھٹن ہونے لگی تھی۔ لفٹ ایک بار چل کر پھر سے 15ویں فلور اور 16ویں فلور کے درمیان پھنس گئی تھی، جس کی وجہ سے موبائل پر سگنلز بحال ہوئے۔ سالار نے یکدم نصیر کو کال کی۔ یار کیا مسئلہ ہوا ہے؟ پلیز فالٹ کو ٹھیک کرو۔ سالار نے اس کی کال ریسیو کرتے ہی کہا، مگر اگلے ہی لمحے کال کٹ ہو گئی۔ ہبا ساکت کھڑی تھی۔ پلیز مس ہبا، اپنا نقاب اتار دیں، ہٹا دیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ آپ کا سانس نہیں بند ہو رہا اس گھٹن سے؟ سالار نے اسے دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ ایک تو وہ لفٹ میں اچانک پھنس گئے تھے، آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا لفٹ ٹھیک ہونے میں، لیکن سالار شاہ حیران تھا۔ وہ لڑکی اس بند جگہ پر بھی خود کو چھپانے کی بھرپور کوششوں میں تھی، جبکہ ہبا پر کیا گزر رہی تھی وہی جانتی تھی۔ ہبا اس کے دوست کے آفس میں جاب کرتی تھی۔ جب سے ان کا سالار شاہ سے کانٹریکٹ سائن ہوا تھا، اس کا روز آنا جانا ہونے لگا۔ میری مرضی، آپ خاموش بیٹھیں پلیز۔ وہ مشکل سانس لیتی وہ اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولی تو سالار پریشان ہوا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کو دیکھنے میں، لیکن آپ… اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ دھڑام سے نیچے گری۔ کیا یہ واقعی بے ہوش ہو گئی؟ سالار نے اس کی ناک پر 2 انگلیاں رکھ کر اس کا سانس چیک کیا۔ نقاب چہرے سے ہٹا تو شاکڈ کے عالم میں سالار کا سانس رک گیا۔ یہ تو وہی ہے جس کی تصویریں ممی روز بھیجتی ہیں، وہ زیر لب کہنے لگا۔ یعنی میری بیوی ہبا خیام؟ وہ تجسس سے کہنے لگا۔ سالار نے یکدم اس کے حجاب کو کھول کر اسے CPR دینے کی کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہیں آئی۔ لفٹ کھلا تو سالار نے یکدم اسے گود میں اٹھایا اور آفس کے ڈسپینسری ہال میں لے آیا، جہاں ڈاکٹر پہلے سے ہی موجود تھا۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہوئی تھی۔ ہم نے CPR دے کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کپڑے بھی حد سے زیادہ پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حالت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر مدیحہ نے سالار کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ جی میں نے بھی کوشش کی تھی مگر اسے ہوش نہیں آیا۔ ویری گڈ، اسی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ آپ نے اچھا کام کیا سالار صاحب، ڈاکٹر نے ان کو سراہا۔ نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، آفس امپلائی ہیں، نہ بھی ہوتی تو جان سب کی اہم ہوتی ہے، سالار نے خوش اخلاقی سے کہا۔ اچھا ایک گزارش ہے مس مدیحہ، یہ بات مس ہبا کو مت بتائیے گا کہ میں نے ان کے نقاب کو کھول کر ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی اور یہ کام کسی خاص وجہ کے تحت کیا تھا۔ ڈاکٹر مدیحہ سمجھ گئی۔ جی بہتر، میں نہیں بتاؤں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ سالار نے مزید کچھ نہیں کہا اور نہ ہی ہبا کے کمرے میں گیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نصیر صاحب نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ جی سر بہتر ہے، بہت معذرت خواہ ہے، ٹیکنیشین نے کافی وقت لگا دیا اور آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ تو شکر ہے سالار موجود تھا جس نے آپ کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی، نصیر نے بے حد تشویش سے کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کیا کیا؟ فوراً یہاں لے آئے اور ڈاکٹر نے آپ کو CPR دیا، اسسٹنٹ حنان نے فوراً معاملہ سنبھالا۔ تو نصیر بھی خاموش ہو گیا اور سر ہلا دیا۔ وہ مجھے خود اٹھا کر لے آئے تھے؟ ہبا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ تو نصیر صاحب نے حیرت سے گھورا۔ مطلب خود زحمت میں کیوں ڈالا، کسی کو مدد کے لیے بلا لیتے۔ ہبا نے یکدم لہجہ بدلا اور اپنے نقاب کو سنبھال کر اٹھی تھی۔ کچھ دیر میں اسے آفس کی گاڑی گھر چھوڑ گئی تھی اور یہ سالار نے احتیاطاً چھٹی کروا کر اسے گھر میں آرام کی تاکید کی تھی، جبکہ نصیر نعمان اس کی مہربانی کی وجہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ آپ نے ماموں سے بات کی تھی؟ سالار نے ماں سے آتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں، تم نے رشتے سے انکار کر دیا تو میں نے انہیں وہ تو نہیں بتایا، مگر خجستہ بیگم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مگر کیا؟ وہ بے چین ہوا، مگر بس اتنا ہی کہہ سکی کہ اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو اس کے ساتھ رشتہ کروا دیں۔ بھابھی تو بھڑک گئیں۔
وہ ناراضگی سے کہنے لگی، بس اگر پھر بات کریں تو شادی کے لیے ہاں کر دیجیے گا۔ وہ کانٹے سے کیک کے ٹکڑے کو منہ میں ڈال کر کہنے لگا، کیا؟ وہ حیران ہوئی تھی، اب کیا ہو گیا؟ کیا بات ہوگی جو فیصلہ بدل لیا؟ وہ غصے سے کہنے لگی، مجھے اس لڑکی سے کوئی پرابلم نہیں، میں اس سے شادی کروں گا۔ وہ اب تک اطمینان سے بات کر رہا تھا، ایک تو میں تمہارے ان اچانک کے فیصلوں سے بڑی بیزار ہوں، اور وجہ بتاؤ کیا ہے، تبھی میں تمہاری بات مانوں گی۔ وہ تیکھے لہجے میں بزید تھی، میں تھک گیا ہوں، اب کچھ دیر آرام کروں گا، پھر کل صبح سویرے اٹھنا ہے۔ وہ اپنی جیکٹ اور بیگ اٹھا کر کمرے کی طرف جانے سے پہلے ان کے ماتھے کو چوم کر بولا، گڈ نائٹ۔ اندر جاتے ہوئے کہنے لگا، خجستہ بیگم اسے گھورتی ہی رہی مگر اس وقت چپ رہیں۔ کراچی سے لمبا سفر کر کے وہ لاہور آیا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اسے آرام کرنے دیا، حالانکہ انہیں خود بھی ہبا کی اس قدر پردے داری سے کوفت ہوتی تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پھپھو سے کیا بات کی؟ ہبا نے ماں کے ساتھ کچن میں کام کرتے ہوئے رات کے کھانے کے دوران کہا، تم نے چھپ کر بات سنی تھی؟ وہ حیران ہوئی، جو بھی، مگر آپ کو سب بات صاف کرنی ہوگی۔ ہبا نے نظریں چرا کر سنک میں برتن جمع کیے، ایک تو تم باپ بیٹی کی یہ حرکتیں، کان لگا کر چھپ کے باتیں سننا کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا۔ وہ ایک دم حساب کتاب پر اتر آئی۔ ہبا نے جواب نہیں دیا، ویسے تو بڑی شریعت سمجھاتی ہو، اپنے وقت پر سب بھول گئی۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی، مت بتائیں، میں خود ہی پھپھو سے بات کر لوں گی۔ وہ بھی جواباً ناراضگی سے کہنے لگی، خبردار جو اسے کال کی۔ عطیہ بیگم نے اسے بیلن دکھا کر دھمکی دی۔ کیوں؟ کوئی راز ہے جو فاش ہو جائے گا؟ ہبا نے تشویش سے کہا، دیکھو تمہارا نکاح ہو چکا ہے اس کے ساتھ، اور تم اتنی بے شرم۔ آپ پھپھو سے بات کرنے میں کیا بے شرمی ہے؟ ہبا نے تیزی سے ماں کی بات کاٹی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب ہبا کچن سے باہر نکل گئی۔ اس نے جا کر اپنی پھپھو کو فون کیا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں؟ ہبا نے کال پک کرتے ہی کہا، کون بات کر رہی ہیں؟ سالار نے مزید بھاری آواز میں پوچھا تھا۔ میں تو ہبا بات کر رہی ہوں، کیا یہ میری پھپھو خجستہ کا نمبر نہیں ہے؟ وہ تجسس سے بولی، جی ہاں، یہ تو خجستہ سکندر کا نمبر ہی ہے، سالار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو میری بات کروائیں، میں ان کی بھتیجی ہبا بات کر رہی ہوں، غالباً نمبر تو سیو ہوگا نا؟ ہبا نے ترکی بترکی کہا، مجھ سے بات کریں، میں آپ کا مجازی خدا بات کر رہا ہوں، سالار نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ آپ امریکہ سے آ گئے؟ ہبا نے شرمیلے انداز میں پوچھا۔ جی، مگر تم تو مجھ سے ملنے تک نہیں آئی، وہ بے تکلفی سے بولا۔ ملنے تو آپ کو آنا چاہیے تھا نا، اتنے وقت بعد پاکستان لوٹے ہیں، وہ جواباً کہنے لگی۔ مجھے کیا پتا کہ میری بچپن کی منقوہہ مجھے اس قدر یاد کر رہی ہوگی، میں اپنی بات نہیں کر رہی، امی اور بابا کے لیے کہہ رہی ہوں۔ ہبا نے فوراً کہا تو وہ فون کو گھورنے لگا۔ جی، کل ہی ان سے ملنے آؤں گا، سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ خیر، میری پھپھو سے بات کروائیں، ہبا نے ایک بار پھر یاد کروایا۔ مجھ سے بات کرنے میں کیا حرج ہے، آپ کو بات کرنی ہے تو خود کال کریں، ہبا نے صاف گوئی سے کہا۔ فون کا بل میں پے کر دوں گا۔ سالار کی بات پر اس نے گہری سانس لی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے، اس لیے موبائل کو تکتی رہ گئی۔ اب موبائل اسکرین کو مت گھورو، میں ممی کو فون دیتا ہوں اور تمہیں کچھ دیر میں کال کرتا ہوں، سالار نے ایک دم کہا۔ وہ حیران رہ گئی، اسے کیسے پتا کہ میں؟ وہ حیرانگی سے دل دل میں بولی اور لاجواب ہو گئی۔ سالار نے ماں کو جا کر فون دیا تو اس کی سانس بحال ہوئی، مگر ہبا کی دھڑکنیں اب تک بے ترتیب تھیں۔ مس ہبا، مجھے ہاتھ دیں۔ پروجیکٹ کے سلسلے میں نصیر صاحب اپنی ٹیم کو لوکیشن دیکھنے ساتھ لائے تھے، جہاں زمین کو کھود کر اسے ترتیب دیا جا رہا تھا۔ ہبا کو وہاں بے حد پتھروں اور اینٹوں کی وجہ سے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ نصیر صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اسے آفر کی، مگر سالار نے تیزی سے ہبا کے راستے سے ٹوٹی ہوئی سیڑھی ہٹائی اور راستہ صاف کیا۔ ہبا آگے چلی گئی۔ نصیر نے سالار کے چہرے پر سفاکی دیکھی، مگر اسے سمجھ نہ آیا۔ میڈم، آپ بھی چائے لیں۔ لوکیشن دیکھنے کے بعد سب ٹاپ فلور کی چھت پر جمع ہوئے۔ آفس کے میس انچارج نے کپ آگے بڑھایا، جس میں سے گرم چائے چھلک کر ہبا کے ہاتھ پر گرنے والی تھی، مگر سالار نے لڑکے کے ہاتھ سے یکدم کپ لے لیا۔ کیا ہو گیا؟ گرم چائے ہے، اس کے کپڑوں پر گر جاتی، سالار نے تیکھے لہجے میں کہا۔ سوری سر، وہ شرمندہ ہوا، آپ کا بھی ہاتھ جل گیا، نصیر صاحب کی سیکرٹری نے یکدم کہا۔ سر، خیال سے یہ لیں، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھوئیں۔ حنا نے پانی کی بوتل کھول کر سائڈ پر اس کے ہاتھ دھلوائے۔ ہبا نے تشویش سے اسے دیکھا، سالار کے رویے کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چلیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، سالار نے لوٹتے وقت بھی اس کے پاس حنان کو اس کی طرف بھیجا۔ میں آفس کی وین میں چلی جاؤں گی، ہبا نے بیگ میں سامان ڈال کر کہا۔ دراصل وہ نہیں چاہتے کہ نصیر صاحب کے ساتھ جا کر آپ کو کوئی مشکل اٹھانی پڑے، حنان نے رازداری سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے دیکھا، مگر قریب آتے میس انچارج کو دیکھ کر حنان چپ ہو گیا
اور وہ بھی سمجھ گئی کہ ضرور اس کی وجہ اس کا باس نصیر نعمان ہوگا۔ آفس کی وین نہیں آئی، اس لیے اسے نصیر کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ سالار سے زیادہ اسے اپنا باس قابل بھروسہ لگا۔ مس ہبا، آپ میرے ساتھ کافی پینا پسند کریں گی؟ نصیر صاحب نے ڈھلتی ہوئی شام کو دیکھ کر ہبا کو پیشکش کی۔ نہیں سر، اب دیر ہو رہی ہے، بس مجھے گھر پہنچنا ہے، مغرب ہونے والی ہے۔ ہبا نے مسکراتے ہوئے پیشکش مسترد کر دی۔ اس پروجیکٹ کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے جسے میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سے زیادہ قابل بھروسہ کوئی نہیں لگتا۔ ہبا نے مجبوراً ہاں کر دی۔ وہ اتنا بڑا پروجیکٹ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی تھی، اس لیے اسے لگا یہ تو اس کی جاب ہے، پھر گھبرانا کس لیے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی رکتے دیکھ کر وہ تجسس سے بولی۔ اسے حنان کا میسج آیا، آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ بھی مدد چاہیے مجھے میسج کریے گا۔ وہ میسج کو دیکھ کر حیران ہوئی، جبکہ سالار کی گاڑی نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اپنے دوست کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے سالار کو ہبا کی فکر ہو رہی تھی۔ ہم اندر بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے بات کریں گے۔ نصیر نعمان نے مسکرا کر اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا، مگر سالار کی گاڑی آ کر اس کی گاڑی کے سامنے رکی۔ ہبا حیران ہوئی، کیونکہ اس نے حنان کو میسج پر بتایا تھا کہ نصیر نعمان کسی میٹنگ کے سلسلے میں اسے ہوٹل لے آئے ہیں۔ سب خیریت؟ تم یہاں؟ نصیر نے سالار کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، میں نے تو بتایا تھا کہ کسی کے ساتھ ڈنر کے لیے جانا ہے۔ تم اور یہ مس ہبا ہے نا؟ سالار نے بظاہر اطمینان سے کہا۔ مس ہبا، آپ اپنا فون وہیں بھول آئی ہیں، اور بہت معذرت، گھر سے مستقل کالز آ رہی ہیں، تو حنان صاحب کو پتہ چلا کہ کچھ ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا چاہیے۔ سالار نے اسے ایک موبائل دیتے ہوئے کہا تو وہ سمجھ گئی یہ اس کی مدد تھی۔ بظاہر سالار نے نارمل لہجے میں بات کی۔ جی سر، مجھے لگتا ہے کہ مجھے گھر جانا چاہیے، ہبا نے یکدم کہا۔ نصیر کو سالار کی وجہ سے چپ رہنا پڑا۔ ہبا نے تیزی سے سڑک کی طرف رخ کیا۔ ڈرائیور چھوڑا، میں خود چلے جاؤں گی ٹیکسی سے، ہبا نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ اسے سب کچھ مشکوک لگنے لگا تھا۔ حنان نے آگے جاتے ہی اس کے ہاتھ سے سالار کا دیا ہوا موبائل لے لیا تھا۔ سوری میم، سر کا آرڈر تھا، حنان بہت معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ وہ تیزی سے ٹیکسی لے کر نکل گئی۔ سالار کو دل ہی دل میں کچھ اطمینان ہوا، مگر نصیر کو سمجھ نہیں آیا کہ ان دونوں کے بیچ کیا رشتہ ہے، اور سالار شاہ ہبا خیام کو اتنا پروٹیکٹ کیوں کر رہا ہے۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ سارے پروجیکٹ کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں نے کتنی بار آپ سے اس پروجیکٹ کا ڈیزائن یہ نہیں کہا تھا، آپ نے تو اسے ٹوٹلی ہی بدل دیا۔ نصیر صاحب نے ہبا کو ڈانٹا تھا۔ سر، آپ نے یہی ڈیزائن منتخب کیا تھا، اور یہ کچھ بدلاؤ بھی آپ نے کروایا تھا۔ نصیر صاحب نے ایک اور ڈیزائنر ہائر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہبا کو اس پروجیکٹ سے ہٹانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے، مگر ہبا اس کی مکاری سے انجان مستقل صفائیاں دے رہی تھی۔ سر، آپ جانے کیوں مجھے اگنور کر رہے تھے، جبکہ میں اتنے دنوں سے اس ڈیزائن کے لیے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ہبا کا لہجہ تلخ ہو گیا، اب مگر وہ بے بس تھی۔ سب خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ سالار نے اچانک آ کر پوچھا۔ کچھ دیر بعد اسپانسرز کے ساتھ میٹنگ ہے، اور مس ہبا نے ڈیزائن کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اس لیے میں اسے فائر کر رہا ہوں، نصیر نعمان نے یکدم کہا۔ ہبا ان کے فیصلے پر دنگ رہ گئی۔ ایک منٹ سر، آپ مجھے اس طرح بنا اطلاع اچانک فائر نہیں کر سکتے، اور میری ٹیم گواہ ہے، آپ نے اور آپ کی پوری کمپنی نے یہی ڈیزائن چوز کیا تھا، ہبا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، سالار نے بھی ہبا کے حق میں بات کی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے اس طرح کی جھوٹی لڑکی کو جسٹ شٹ اپ، تمیز سے بات کرو، سالار نے بے ساختہ دانت پیس کر کہا۔ نصیر نعمان کو لگا وہ آفس سٹاف کی وجہ سے کہہ رہا ہے، اس لڑکی کو کام آتا نہیں، اور میں نے کہا نا تمیز سے بات کرو، سالار نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر کہا۔ ہبا بھی اس کے ری ایکشن پر حیران ہوئی۔ یار ساشا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بار بار میری بات کاٹ رہے ہو، اس 2 ٹکے کی امپلائی کے لیے؟ بیوی ہے میری، اس سے معافی مانگو، سالار نے تیسری بار اس کی بات کاٹ کر اسے غصے سے کہا۔ وہاں کھڑے سب لوگ حیران ہو گئے۔ کیا؟ نصیر نے حیرت کے جھٹکے سے کہا۔ معافی مانگو فوراً، سالار نے ہبا کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے کیا اور نصیر کو تیش میں دیکھا۔ ہبا کو لگا وہ ناٹک کر رہا ہے محض اس کی عزت رکھنے کے لیے۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نصیر نے بمشکل کہا۔ پہلے پتہ نہیں تھا کہ تم لڑکیوں کی اس قدر انسلٹ کرتے ہو، اس لیے ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اب تک غصے سے بات کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بھابھی، وہ تھوک نگل کر بولا۔ ہبا نے اسے سالار کے سامنے بہت مجبور پایا، اس لیے خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ کیا آپ میری اس غلطی کو معاف نہیں کریں گی؟ اور مجھے آپ کا یہ ڈیزائن بھی پسند ہے، کچھ بھی ہو اسے ڈن کر دیں گے۔ نصیر کی بات پر وہ شاکڈ کھڑی تھی، کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یار انہیں کہو کہ مجھے معاف کر دے،
نصیر نے سالار سے منت کی۔ مس ہبا کچھ کہیں گی؟ قریب کھڑے سالار نے ہبا کو جیسے جگایا تو اس نے بمشکل بات کی، میں آپ کی یہ جاب نہیں کر سکتی اور اب آپ کسی اور کو ہائر کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہنے لگی اور تیزی سے اپنا لیپ ٹاپ لے کر باہر نکل گئی۔ سالار نے نصیر کو گھورا اور وہ بھی باہر نکل گیا۔ مس ہبا چلیں، میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں، سالار نے عقب سے آ کر کہا۔ وہ اپنے کیبن سے سامان سمیٹ رہی تھی۔ نہیں سر، میں خود چلی جاؤں گی۔ تمہیں اس وقت میرے ساتھ جانا ہوگا، سالار نے اسے یاد دلایا۔ ہبا باہر نکل گئی مگر سالار بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ باہر پہلے سے ہی حنان گاڑی لیے گیٹ پر کھڑا تھا۔ سالار شاہ نے یکدم ہبا کے لیے دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا، سالار نے حنان کو کہا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ہبا پورا راستہ خاموش رہی مگر جب سالار نے بنا پوچھے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکی تو وہ حیران ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ میری ہیلپ کی، مگر میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ طریقہ غلط تھا، کیونکہ میں کسی اور کے نکاح میں ہوں، جسے پتہ چل گیا تو آپ کو زندہ گاڑ دیں گے۔ ہبا کے اس تیکھے جملے پر سالار نے اپنی بھویں اچکا کر ہنسی دبائی اور گاڑی سے باہر اس کے ساتھ آ گیا۔ اتنا خطرناک ہے آپ کا شوہر؟ وہ گیٹ پر آ کر بولا تھا۔ جی، بہت زیادہ غصے والے ہیں، وہ تو ہوا کے جھونکے کو بھی میرے آس پاس نہ بھٹکنے دیں، وہ نخوت سے بولی۔ اور آپ کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ میں آپ کے اس طریقے سے متاثر ہوئی ہوں، ہبا نے بے رخی سے کہا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ہبا نے جیسے ہی کہا اس کے کزن نے گیٹ کھول کر پہلے سالار کو مخاطب کیا۔ ارے سالار بھائی، آپ میری کزن کی یاد میں پھر آ گئے، عفان نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ہبا کے تو جیسے طوطے ہی اڑ گئے۔ یار تم کتنی بے شرم ہو، رخصتی ہوئی نہیں اور اس کے ساتھ گھوم پھر رہی ہو۔ عفان نے ہبا کو مزید حیرت کا جھٹکا دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اسے مت چھیڑو، وہ شاید نہیں جانتی یا پھر انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ سالار نے ہبا کو دیکھ کر بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ میں چچا اور چچی کو بتاتا ہوں۔ عفان اندر چلا گیا۔ آپ نے میرے ساتھ جھوٹ کیوں؟ وہ آگے کچھ کہہ نہ سکی۔ میں نے سب سچ بتایا ہے، ویسے بھی کل کال پر کہا تھا کہ ملنے آؤں گا۔ سالار نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ ہبا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو جیسے مجھے قتل کر دو گی، سالار نے اسے ساکت دے کر بے حد آہستہ آواز میں کہا اور اندر چلا گیا۔ میں تو واقعی انہیں قتل کر دوں گی، یہ میرے ساتھ تھے اور مجھے لگا کہ انہیں میں یاد نہیں آتی اور اس لیے میرے آگے پیچھے رہتے تھے، ہبا نے حیرانگی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ مجھے تمہارا انتظار تھا اس لیے کھانا نہیں کھایا، قیام صاحب نے بھانجے کو قریب بٹھایا۔ ویسے ہبا کو گھر لانے پر کیسے بنایا؟ وہ تو کام سے چھٹی ہی نہیں کرتی، عطیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ جی، اسے میں نے اپنی کمپنی میں میرے ساتھ کام کرنے کا کہا ہے، سالار نے ان سے جوس کا گلاس لے کر کہا۔ اچھا، تو وہ مان گئی؟ سچ کہوں تو وہ اپنی بہت منمانی کرتی ہے، اتنی تو میں بھی نہیں کرتا، عفان نے منہ بسور کر کہا۔ میری بیٹی تھوڑی نخریلی ہے مگر پیار سے سب مان جاتی ہے، قیام صاحب نے شفقت سے کہا۔ اچھا، میں نے اسے دیکھا نہیں ہے تو ایک بار ملنا چاہتا ہوں، سالار نے جھجک کر کہا۔ ہاں آئیں نا، میں لے چلتا ہوں، عفان نے تیزی سے کہا۔ عطیہ بیگم نے اسے گھورا تو وہ چپ ہو گیا۔ ہاں بیٹا جاؤ، اسے ہبا سے ملواؤ، قیام صاحب نے عفان سے کہا تو عطیہ بیگم نے یک دم ٹوکا۔ لیکن اب تک رخصتی نہیں ہوئی۔ عطیہ کو شوہر نے اشارہ کرتے ہوئے خاموش کروایا تو سالار شکریہ کہہ کر عفان کے ساتھ ہبا کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ 10 سال پہلے ویڈیو کال پر آپ دونوں کا نکاح ہوا تھا اور ہبا نے تو آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، بات تو کرنی چاہیے تھی نا، عفان اس کے ساتھ چلتے کہنے لگا۔ ہاں میری غلطی تھی، دراصل میں اس رشتے پر بالکل راضی نہیں تھا، مگر جب سے ہبا کو دیکھا ہے میں بدل گیا ہوں۔ 10 سال پہلے وہ بہت چھوٹی تھی، سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر یہ بات ہبا سے مت کہنا، سالار نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر آگے جانے سے روکا۔ وہ کمرے میں بنا دستک دیے جانے والا تھا، سالار کے اشارے پر رک گیا۔ نہیں بتاؤں گا، اس نے ہبا کے دروازے پر دستک دے کر کہا۔ کیا ہے؟ ہبا نے عفان کو دیکھتے ہی بے رخی سے کہا۔ مجھے دیکھ کر منہ بن گیا، اپنے شوہر کے ساتھ تو بڑی خوش دکھ رہی تھی، عفان نے سالار کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے شوخی سے کہا۔ بکو مت، کام کیا ہے، کس لیے آئے ہو؟ ہبا نے غصے سے کہا۔ وہ سالار بھائی، اس کا تو نام مت لو ورنہ ان سے پہلے تمہیں قتل کر دوں گی، ہبا نے عفان کو اندر آتے دیکھ کر یک دم ہاتھ میں پکڑا پین دکھا کر دھمکی دی۔ عفان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، جیسے کہ وہ واقعی بہت ڈر گیا ہو۔ عفان نے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اس کی بات سن کر ہنسی ضبط کی۔ یار میں نے کیا کیا، سالار بھائی نے، عفان نے پھر کہنے کی کوشش کی مگر ہبا نے آگے بڑھ کر اسے دھمکایا تھا۔ مرنے کا شوق ہو رہا ہے، وہ غصے سے بولی۔ عفان نے اشارہ کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ باہر کھڑا ہے مگر ہبا اس کی بات کو مذاق سمجھ کر بھڑک اٹھی۔ مجھے ڈرا رہے ہو، مجھے چڑھا رہے ہو،
جا کر بتا دو اپنے سالار بھائی کو، ڈرتی نہیں ہوں اس سے میں تو۔ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی جب اسے سالار دروازے کے درمیان میں کھڑا دکھائی دے گیا۔ وہ تم سے ملنے آئے ہیں، عفان نے کہا اور باہر جانے لگا۔ سنو تو، وہ بے حد سہم کر عفان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہنے لگی، مگر وہ چلا گیا۔ کہو جو بھی کہنا ہے، اب میں سامنے ہوں، سالار نے اس کی طرف بڑھ کر کہا۔ وہ گھبرا کر منہ پھیر گئی اور اپنے دوپٹے کو ترتیب دینے لگی۔ کیسی ہو؟ سالار نے آگے بڑھ کر پوچھا، مگر وہ گھبراہٹ کے مارے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ کیا ہوا، بولتی کیوں بند ہو گئی؟ سالار نے قریب آ کر کہا۔ اس نے پھر سے رخ موڑ لیا۔ اچھا، اپنی صورت تو دکھاؤ، مجھے تمہیں جی بھر کے دیکھنا ہے۔ سالار نے ایک بار پھر اس کے قریب آنے کی کوشش کی، مگر ہبا آگے بڑھ کر مزید فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ پہلے نہیں دیکھا؟ وہ اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلی میں مروڑ کر دھیمے لہجے میں بولی۔ دیکھا تھا نا، مگر بہت دن ہو گئے۔ ہبا حیران ہوئی۔ کب دیکھا تھا؟ وہ بے ساختہ اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، مگر سالار اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اس کے ساتھ ٹکرا گئی۔ آفس میں جب تم بے ہوش ہو گئی تھی، لفٹ والا سین یاد ہے؟ سالار نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اطمینان سے کہا۔ کیا آپ نے میرا نقاب ہٹایا تھا؟ ہبا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ پلیز ہاتھ چھوڑیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ گھبرانے لگی۔ کیا صحیح ہے کیا غلط، یہ میں طے کروں گا۔ آج کے بعد جو میں کہوں گا وہ ہوگا، وہ بے حد لاپرواہی سے کہنے لگا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، وہ منہ بسور کر بولی۔ فی الحال میں آپ کی مرضی نہیں کر سکتی، وہ اسے کہنے لگی۔ کل ہی بارات لے آتا ہوں اور تمہیں رخصت کر کے لے جاؤں گا، پھر کیا بہانہ ہوگا؟ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ ہبا نے تیزی سے کہا۔ شادی تو اب ہو کر رہے گی، کیونکہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، مگر آپ ذرا اس پردے کو کم از کم میرے سامنے اٹھائے رکھیں تاکہ اس یک طرفہ محبت کی بھی عمر دراز ہو سکے۔ کہیں یہ محبوب کی بے رخی دیکھ کر نشان حیدر نہ بن جائے۔ سالار نے بے حد سنجیدگی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ ہبا اس کے جملے پر حیران ہوئی۔ نشان حیدر؟ وہ تو میں بننے والی تھی ان کے انتظار میں، انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ کب سے گل سڑ رہی تھی۔ ہبا نے منہ بسور کر کہا۔ ویسے یہ تمہارے ہی لیے۔ سالار کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر چیخ اٹھی تو وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری جان نکال دی آپ نے، ہبا نے ہیبت ناک لہجے میں کہا تھا۔ ایسا تو کچھ نہیں کیا میں نے۔ سالار کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے منہ پھیر گئی۔ یہ تمہارے لیے لایا تھا، سالار نے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی دکھا کر کہا۔ اس نے لینے کے لیے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ دے دیں؟ سالار نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سیدھا کیا اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ ہبا نے مجبوراً مڑ کر دیکھا۔ خوبصورت ہے، وہ اسے منتظر دیکھ کر بولی۔ اب لگ رہی ہے خوبصورت، سالار نے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر کہا۔ چلتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہبا زیر لب مسکرا دی۔ اگلے ہفتے ہی سالار نے گھر والوں سے باقاعدہ نکاح کا کہا، تاکہ کوئی بچپن کے نکاح کا کہہ کر ہر بات کو نظر نہ کر سکے۔ سالار آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ خود تمہیں شاپنگ پر لے جائے گا۔ عطیہ بیگم نے بے رخی سے کہا۔ تو آپ کا موڈ کیوں آف ہے؟ ہبا حیران ہوئی۔ بھائی تم جاؤ، وہ باہر انتظار کر رہا ہے، قیام صاحب نے اندر آ کر کہا۔ تو اندر کیوں نہیں آ رہے؟ ہبا نے حیرانگی سے کہا۔ بس عبایا پہن کر نکلتی ہوں، 5 منٹ لگیں گے، ہبا اندر جاتے ہوئے بولی۔ تمہاری ساس نے کہا ہے کہ اب یہ پردہ کرنا چھوڑنا ہوگا، عطیہ بیگم نے پیچھے سے کہا۔ میں اس بارے میں ان سے خود بات کروں گی۔ وہ نقاب اوڑھ کر باہر آئی اور ماں باپ کو تسلی دے کر باہر چلی گئی۔ سالار گاڑی سے ٹیک لگائے فون پر بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ سالار نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہوں، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر کیا؟ سب خیریت ہے؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بولا۔ پھپھو نے امی سے کہا ہے کہ مجھے پردہ چھوڑنا ہوگا، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ تو امی نے کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، سالار نے جیسے بات کو ضروری نہیں سمجھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ اسے بھی فی الحال یہ بحث ٹھیک نہیں لگی۔ تم اسے ٹرائی کرو، میں باہر کھڑا ہوں۔ ہبا نے بوتیک کے اندر بیٹھے ایک ڈریس پسند کیا تو سالار نے اس کے سامنے بیٹھے کہا۔ ہبا نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں 2-3 سیلز گرلز موجود تھیں اور ایک بوتیک آنر جسے سالار بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ ایک سیپریٹ روم جیسا تھا، وہ خاص گاہکوں کے لیے بنا ہوا تھا۔ تم بہت حسین ہو، یہ ڈریس واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہبا آئینے کے سامنے آ کر خود کو اس ڈریس میں دیکھ رہی تھی جب سالار نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ حیا کے ہبا کے گالوں پر لالی نمایاں ہوئی۔ وہ شرم سے سہم گئی۔ مجھے تم اچھی لگ رہی ہو، سالار نے اسے دیکھ کر مسرور کن لہجے میں کہا۔ اسے پیک کروا دیں، سالار شاہ نے یک دم کہا۔
شاپنگ کرنے کے بعد وہ دونوں گھر لوٹے، مگر ہبا اب تک خاموش تھی۔ سالار کو اس کی یہ خاموشی شرم و حیا لگی، اس لیے نہیں پوچھا۔ دیکھو، یہ پردہ تو تبھی کرنا چاہیے نا جب تمہارے شوہر کو پسند ہو۔ عورت کو شوہر کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے، خجستہ پھپھو نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کہا۔ مگر پھپھو، میں یہ شادی تبھی کروں گی جب میرے پردے پر سالار راضی ہوں گے، کیونکہ میں انسان کو تو چھوڑ سکتی ہوں مگر اپنے رب کو نہیں۔ ہبا کی اس قدر صاف گوئی پر انہیں بہت غصہ آیا۔ بھائی صاحب، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہے آپ کی بیٹی؟ بھلا یہ کوئی طریقہ ہوا؟ وہ ناراضگی سے بولیں۔ اس میں کیا غلط ہے؟ اسے جو ٹھیک لگے گا وہی کرے گی، اور مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، خیام صاحب نے اطمینان سے کہا۔ بھائی صاحب، عین شادی کے 2 دن پہلے آپ کی بیٹی انکار کر رہی ہے، اور آپ کو وہ ٹھیک لگ رہی ہے؟ پھپھو نے حیرت سے کہا۔ تو وہ جائز بات کر رہی ہے، ناجائز نہیں۔ خیام صاحب اب بھی مطمئن تھے۔ ٹھیک ہے پھر تو آپ کی بیٹی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنا بنا بنائے گھر اجاڑ رہی ہے اور آپ کو کچھ فکر نہیں۔ وہ ناراض ہو گئی۔ آپا، آپ فکر نہ کریں، میں سمجھاتی ہوں۔ عطیہ بیگم نے انہیں منانے کی کوشش کی، مگر وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سی بات پر شادی کون توڑتا ہے بھلا؟ عطیہ بیگم نے باپ بیٹی کو گھورتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ چھوٹی بات نہیں، ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ آج مجھے پردہ کرنے سے روک رہی ہیں، کل کوئی اور فرمائش کر دیں تو پھر؟ ہبا کی بات سے خیام صاحب نے بھی اتفاق کیا۔ پھپھو نے سالار کو صاف کہہ دیا کہ اگر وہ ابھی سے یہ رنگ دکھائے گی تو یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ سالار کو بھی برا لگا اور سیدھا خیام صاحب کے گھر آ گیا۔ دیکھو بیٹا، پردہ کرنا، خدا کی فرما برداری کرنا ہر عورت کا حق ہوتا ہے، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری بیٹی ایک نیک لڑکی ہے جس کے ساتھ کسی بھی شخص سے نصیب جوڑا اس کی قسمت جاگ جائے گی، اور میں یہ حق اپنی بیٹی سے نہیں چھین سکتا۔ وہ جو چاہے فیصلہ کرے، مجھے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی۔ ماموں جان، ایک بار میں اس سے بات کر لوں، پھر وہ جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سالار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ انہوں نے سر ہلا کر اجازت دے دی۔ سالار نے دروازے پر دستک دی تو ہبا نے ایک دم اپنا دوپٹہ اوڑھ لیا۔ اس کے لمبے گھنے بال دیکھ کر وہ پلک جھپکنا بھول گیا، اور اس کی شخصیت کا طلسم سالار کو جکڑنے لگا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہبا نے ایک دم کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، مگر تم مجھے پریشان لگ رہی ہو، سالار نے اس کے قریب آ کر کہا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، مگر سالار کے مستقل گھورنے پر نظریں جھکا لی۔ ایسی بات نہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ مجھے لگا یہ پردہ کرنا تمہارے لیے چھوٹی سی بات ہے، مگر اندازہ نہیں تھا اس وجہ سے ہمارے رشتے کو آزمائش میں ڈال دو گی۔ سالار نے اس کے سائڈ ٹیبل پر پڑی تصویر اٹھا کر دیکھی، جس میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ کے لیے یہ چھوٹی بات ہوگی، میں اسے اہم فریضہ سمجھتی ہوں۔ وہ پورے اعتماد دکھی۔ ممی نے کوشش کی کہ تم ان کی بات مان لو، شاید انہیں تمہارے پردے سے اپنی کلاس اور سٹیٹس کی فکر ہونے لگی ہے۔ کلاس اور سٹیٹس شعور سے بنتے ہیں، بے پردگی سے نہیں، اور آپ کو بھی، اگر وہ ترکی بترکی کہنے لگی، مگر سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے تمہارے پردے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، دراصل مجھے پہلے ہی اس معاملے کو دھیان سے سوچنا چاہیے تھا۔ تمہاری زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے وہ تم طے کرو گی، جو تمہارا حق ہے، اور یہ حق میں تم سے چھین کر کیا ہی کر سکتا ہوں؟ تب تو میں کسی رشتے کے قابل نہیں رہوں گا۔ سالار نے اپنی رائے دی۔ ممی کو میں سمجھا دوں گا، تم بے فکر رہو۔ سالار کی بات پر اس نے پلکیں اٹھائیں۔ تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سالار نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھا کر پوچھا۔ ہبا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر سر اس بات میں ہلایا۔ بس اتنی سی بات پر تم مجھے چھوڑنے والی تھی؟ سالار نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، ساری زندگی کی محنت کو رائیگاں کرنا پڑتا، جو میں نے اپنے رب کو راضی کرنے میں کی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر کہنے لگی۔ چلو مان لیا، مگر میں بھی تو تمہارا مجازی خدا ہوں۔ سالار نے اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ کر کہا۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ ناراض نہیں کروں گی۔ ہبا نے اپنے کان کو پکڑ کر جیسے مذاق اڑایا تھا، وہ ہنس دیا۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ سالار نے بھویں اٹھا کر کہا۔ وہ مسکرا دی۔ سالار نے بھی مسکرا کر پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مطمئن تھے اور اب نئی زندگی کی شروعات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت کو اختیار، اعتماد اور احترام کے ساتھ جوڑا گیا، نہ کہ صرف جذبات کے شور کے ساتھ۔ ہبا کا کردار اپنی خودداری، محنت باحیا طرز زندگی اور اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے مضبوط نظر آتا ہے، اگرچہ بعض مواقع پر اس کی جلد بازی اور ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھنا
اس کی کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری طرف سالار کا کردار ابتدا میں سخت، پراسرار اور فیصلہ کن دکھائی دیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والی فطرت، برداشت، معافی مانگنے کا حوصلہ اور آخرکار ہبہ کے فیصلوں اور پردے کا حق کا احترام کرنا اس کی اصل خوبصورتی بن جاتا ہے۔ البتہ بعض مواقع پر اس کا حد سے زیادہ اختیار جتانا اور دوسروں کی جگہ خود فیصلے کرنا قابل غور پہلو ہے، کیونکہ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب اس میں دوسروں کی رائے اور آزادی بھی شامل رہے۔ نصیر کا کردار یہ یاد دلاتا ہے کہ اختیار اگر انصاف سے خالی ہو جائے تو عزت کھو دیتا ہے، جبکہ خیام صاحب جیسے کردار اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ اولاد پر اعتماد اور درست بات پر ساتھ دینا بہترین والدین کی پہچان ہے۔ یہ داستان سکھاتی ہے کہ سچی محبت کسی انسان کو اس کے اصول، وقار یا رب سے تعلق چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتی، بلکہ اس کی عزت کرتے ہوئے اس کا سہارا بنتی ہے، اور ہر رشتے کی مضبوط بنیاد اہتمام، باہمی احترام، نرم مزاجی اور ایک دوسرے کو بدلنے کے بجائے سمجھنے کی کوشش میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔